اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 256 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 257 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے کر آئے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرج وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من الظلمات من سے، ظلمات اندھیروں، ظلم کی جمع ہے ظلمات، ظلم اندھیرا، ظلمات اندھیرے، الا طرف، النور روشنی کی طرف، والذین اور الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، انکار کیا، اولیاءہم اولیاء ولی کی جمع ہے، ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں، الطاغوت گمراہ کرنے والے، شیطان، بت، یخرجونہم یخرجو وہ نکالتے ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور من سے، النور روشنی، الی الظلمات الی طرف، ظلمات اندھیروں، نور سے اندھیروں کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ فیہا فی میں ہا اس، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہے کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے کہ اندھیرے سے اجالے کی طرف اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس کی رضامندی کے طلبگار کو وہ سلامتی کی رہنمائی کرتا ہے، اور شک و شبے کے، کفر و شک کے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی صاف روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کی رضامندی کا طلبگار انسان ہے، اس کے لیے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں، اس کے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ شک و شبہ سے نکال کر نور کے حق کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کفار کے ولی شیاطین ہیں، جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی، ان کے دوست، ان کے مددگار شیاطین ہیں، جو جہالت و ضلالت کو، کفر و شرک کو مزین کر کے، سجا سنوار کے انہیں ایمان سے اور توحید سے روکتے ہیں، ان کے لیے جہالت کو، ان کے لیے گمراہی کو، ان کے لیے شرک کو، کفر کو انہوں نے ایسا سجا کے ان لوگوں کے، کافروں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ وہ رکے ہوئے ہیں ایمان سے، کہ وہ ایمان کو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، وہ اسی طرح سے وہ نور حق سے ہٹا کر ناحق کے اندھیروں میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ کافروں پر پوری طرح سے مغلوب ہیں، یہی کافر ہیں اور ہمیشہ یہ دوزخ میں ہی پڑے رہیں گے۔ دیکھیے کہ لفظ نور کو واحد لایا گیا ہے، دیکھیے کہ من الظلمات الی النور، اور ظلمات کو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، جمع کے صیغے میں کہ اندھیرے بہت زیادہ، گمراہی کے راستے بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن نور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے، اور ظلمات کتنے ہی کافروں کے لیے شاخیں ہی شاخیں ہیں، سب کی سب باطل ناحق ہیں،
آیت میں آتا ہے سورہ انعام کی وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، اور وَأَنَّ هَٰذَا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی تم تابعداری کرو اور راستوں پر نہ چلو ورنہ اس راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ وصیت تمہیں تمہارے بچاؤ کے لیے کر دی گئی ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنایا ہے اندھیروں کو اور روشنی کو، کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ایک ہی ہے۔ اس نے روشنی کو بنایا، نور کو بنایا، نور جو ہے وہ واحد کا صیغہ لے کر آیا ہے، روشنی ایک ہی ہے۔ باطل میں تفرق و انتشار ہے، اس کے اندر شاخیں ہی شاخیں نکلتی ہیں۔ حضرت ایوب بن خالد فرماتے ہیں اہل ہوا یا اہل فتنہ، اہل ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، یا اہل فتنہ کھڑے کیے جائیں گے۔ جس کی چاہت صرف ایمان ہی کی ہو وہ تو روشن، صاف اور نورانی ہوگا، اور جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اور اندھیروں والا ہوگا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر ایسا ایمان کا نور پیدا فرمائے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے۔ ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، وہ نور، وہ ایمان کا نور جو اللہ تعالیٰ کو ہمارا دوست بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی برضا رہنے کی جو توفیق ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔